سیریز بچپنا کا نواں حصہ حاضر ہے، تجزیے تبصرے۔ دوسری شادی پاکستانی جوڑوں میں کمی دیکھی ہے کہ خوشگوار ثابت ہوتی ہوں، فلاں فلاں وہ بھی، ہاں ان کی بھی، کوئی ایک بھی سکھ میں نہیں۔ ارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، احباب روٹ جاتے ہیں، نراس سیاپا ہی ہے، پسوڑی ہے، خرابی ہے۔ غرض یہی تبصرے، تجزیے، تجربے اور مشاہدے دیکھے سنے جاتے ہیں تعدد ازواج کے نام پر۔ لیکن کیوں؟ یہی تو شیطان کا گھناؤنا مشن ہے کہ معاشرے میں دوجاویا تو کیا پہلا بھی نہ ہو سکے۔ ایک اکلوتی شادی میں بھی اتنی جھنجھٹ، لڑائی جھگڑے دیکھتی ہوئی ایک نسل بڑھی ہے کہ وہ خوف کے مارے اب 100-200 شرائط ایسی رکھتی ہے کہ پھر رشتہ ہونا ہی ایک ناممکن کام بن جائے، الا ماشاءاللہ۔ ایسے میں دوسری شادی کے بعد تو بالکل احمقانہ ہی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ در حقیقت ہمارے ہاں کے مردوں میں اتنی زیادہ خرابیوں نے جنم نہیں لیا تھا کہ خواتین گزارا ہی نہ کر پاتی، اوکھی سوکھی گزر ہی جایا کرتی تھی، معاملات دیر سوے سلجھ ہی جایا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں ہیپی اینڈنگ کی امید ٹمٹماتی رہتی تھی۔ لیکن کچھ تو اب پہلے کے مقابلے میں مرد کہیں زیادہ ذہنی اخلاقی پسماندگی کا، جسمانی روحانی ہر لحاظ سے امراض کا شکار پائے جاتے ہیں، اور کچھ یہ بھی ہے کہ خواتین میں شعور بھی جاگ چکا ہے کہ کس حد تک مصلحت کوشی کے بعد علیحدہ ہو جانے ہی میں دونوں جہان کی بہتری ہے۔ ہاں کچھ جگہوں پر معاملہ بالکل الٹ بھی ہے، بہرحال خلا کے معاملات اب زیادہ ہونے لگے ہیں۔ بھلا ایسی صورت میں مطلقہ خواتین کہاں جائیں، جبکہ بیوہ اور دیگر خواتین بھی نکاح کی آس میں بیٹھی ہوں، تو یہ ضرورت بغیر تعدد ازواج کے رواج کی کیسی پوری کریں؟ حل تو پھر یہی ہے نا کہ باکردار مسلمان مرد مزید شادیاں کریں۔ باکردار مرد اس لیے کہ ہر جگہ ہر موڑ پر بد کرداروں اور جھوٹوں کی کمی نہیں۔ جھوٹے مرد بھی بھیس بدل کر اچھے انسان بن کر دوسری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈتے اور دام میں پھنسا لیتے ہیں، جن کا بیان تو یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے وفا نہیں کی، لیکن حقیقت بہت ڈراؤنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اولاد کسی پیدائشی معذوری کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ اس کا گلا گھونٹ کر نہ تو جیل جانا چاہتے ہیں نہ جہنم، بس بیوی کو طلاق اور بچہ تھما کر اپنی دنیا کے چند دن جنت بنا لیتے ہیں۔ یا بیوی کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ وزن بہت بڑھ گیا تو اب اسے طلاق دے کر الگ کر دیا۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ اگر عورت بلا شرع عذر کے خلا کا مطالبہ کر کے گناہگار اور واصل النار ہو سکتی ہے تو مرد بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں۔ یہ یہودیت کی کوئی شاخ نہیں ہے نا، اسلام ہے۔ نہ مرد کا خدا کوئی اور ہے اور نہ ہی عورت کا خدا کوئی اور ہے، البتہ شوہر کو اللہ نے صرف ایک درجہ زیادہ دے کر آزمایا ہے اور بیوی کو فقط ایک ہی درجہ کم دے کر۔ اس طرح بدکردار مرد مذہب کا لبادہ اوڑھ کر بھی ورچوئل رشتے تلاش کرتے رہتے ہیں اور گدھ کی مانند انہیں پژمردہ زندگی سے مایوس اپنا شکار مل جاتا ہے۔ گھر میں ایک بیوی موجود ہے، بچے ہیں جنہیں پائی پائی کا محتاج بنا رکھا ہے، بیوی کی کمائی چھین کر کھا جاتے ہیں، جسمانی تشدد بھی فرماتے ہیں، بیوی تھک ہار کر رشتہ توڑ کر جا رہی ہے، یہ اپنے نئے شکار کو زہد و تقوی سے بنے رشتے کے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الوقت معاشرت کو ذرا الگ رکھ کر معاشیات پر ہمارا مجموعی بچپنا ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے بہترین سسٹم متعارف کروائے ہیں، جن میں سود سے پاک معیشت بھی شامل ہے، اسراف و تبذیر کی ممانعت ہے، لیکن عوامی خدشے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ارمان کہتے ہیں ہمارے حسین خوابوں کا کیا ہوگا، تو جی بھر کر مل جل کر ہر بار ضدی نادان بچوں کی مانند اپنے جی کی ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسی پر تو سب رشتے آپس میں جڑتے ہیں، اسی پر کبھی یہ پیٹھ ٹھوکتے اور کبھی سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ اسلام میں بلا ضرورت مانگنے کی ممانعت ہے، لیکن پیشہ ور بھکاری موجود ہیں، انہیں ہم ہی تو دین اور دان کے نام پر پال پوس کر پروان چڑھا رہے ہیں۔ مرد کے مزید نکاح کے ذریعے سے بھی ایک پاکیزہ معاشرتی سسٹم عطا کیا گیا ہے، لیکن پھر وہی بچپنا اور ضدی نادان نفوس، ہر طرح کی فحاشی سے لے کر ظلم تک سبھی کچھ تو نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بس اگر نہیں ہو رہا تو وہ کام جو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے،
مگر ہم نے بولنا کہاں سیکھا ہے ابھی، مانا کہ ہر ایک مرد پر تو مزید نکاح لازم ہے بھی نہیں۔ آپ ایک زوجہ کی ذمہ داری اچھے سے نبھا لیں تو اسی سے معاشرے کے کتنے سارے مسائل از خود سلجھ جائیں، نفسیاتی اسپتال، ادویات، جرائم کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جائے۔ لیکن جب کبھی کوئی کسی ضرورت اور خدا خوفی کے تحت عقد ثانی کر لے تو اللہ کی پناہ اس کو باتوں اور رویوں سے سنسار کر ڈالنے میں اپنے پرائے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اور حل کیا بتایا جاتا ہے اس گناہ عظیم کے کفارے کا؟ طلاق، کسی ایک بیوی کو طلاق۔ سب سے آسان تو یہ کہ جو ابھی نازک کوپل والا رشتہ ہے اسی کو اکھاڑ پھینکا جائے یا پھر پرانے رشتے کی بنیادیں ڈھا دی جائیں۔ ارے اللہ کے بندو، اس معاشی بحران میں اس معاشرے کے چلن کو جان کر بھی اگر کسی بندے نے نکاح کیا ہے تو واقعی ایمان پر قائم رہنے ہی تو یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ لیکن شیطان مکمل زور لگا دیتا ہے، اپنی فوج، پیادے سبھی کو لا کر محاذ کھول دیتا ہے، کیونکہ اس قسم کے عمل سے تو معاشرے میں پاکیزگی پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ ایسے ہونے لگا تو لوگ چھپی دوستی توڑ کر گناہ کی روش چھوڑ کر نکاح کرنے لگ جائیں گے تو اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو اسی لیے دوسری شادی کا نام آتے ہی مباحثے، وسوسے، شکایات، خدشات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، جبکہ بد زبانی، بد دیانتی اپنے عروج پر پہنچی ہوتی ہے۔ ایسے میں قدم لڑکھڑاتے ہیں اور مرد کسی ایک خاتون سے رشتہ توڑنے پر خود کو مجبور سمجھنے لگتے ہیں، انتہائی غلط وقت پر غلط تعبیرات سجائی دینے لگتی ہیں۔ پہلے ڈاکٹری نسخے سامنے لہراتے محسوس ہوتے ہیں کہ رشتے کی وجہ سے زندگی ٹاکسک محسوس ہو تو عقد کی گرہ کھول لو، اور کبھی خوف خدا کے نام پر ایمانی رخ غلط سمت مڑنے لگتا ہے کہ ایک بیوی کو لٹکانے کا جرم سر پر آ جائے گا، رشتہ کاٹ کر خود کو اس جرم سے آزاد کر لو۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب اعصاب اور ایمان اور اللہ کے نام سے جوڑے گئے رشتوں کی مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے، اور توڑ پھوڑ جیسے بڑے فیصلے میں ہرگز عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی عمر کے افراد کی روحانی عمر عام طور پر بمشکل 10 سال ہوتی ہے، تو ایسے بڑوں کی طرف سے بھی جتنا شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہو، ان کے بچپنے کی خاطر اپنی آخرت یا جنت میں زیادہ اعلیٰ درجے کو بھلا کیسے گنوا دیا جائے؟ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو آپ سے اس مخدوش حال معاشرے میں یہی بڑا کام لینا ہو۔ اس کے علاوہ نیکیاں کرتے آپ کھپ جائیں، وہ بارگاہ الہی میں کیا خبر کہ مقبول ہی نہ ہو، اور صرف چند دن کا ذہنی دباؤ جھیل جانے پر کیا خبر کتنا اجر آپ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ لازم نہیں کہ انسان سرحد پر لڑے تبھی وہ بہادر سپاہی ہوگا، یا وہ تعلیم کے میدان میں ڈگریاں لے کر افضل ہوگا، یا کھیل کے میدان میں میڈلز لے کر ہیرو بن سکے گا۔ آپ کے دائرہ وسعت میں جو کام آپ درست سمت پر درست وقت پر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو قدردان ہی پائیں گے انشاءاللہ۔